سنگرز ہیں جو کہ تھرو جو ہے یوٹیوب ہے یا جو بھی سوشل نیٹ ورکنگ ہے اس کے جو ہے پلیٹ فارم کے یوز کر کے کافی آج کل کے مطلب ہم سٹارز کہہ لیں سپر سٹارز کہہ لیں ایون دین تو وہ بھی جو ہے ایک اچھا ذریعہ ہے. اپارٹ فرام دیٹ اگر ہم اس کے فوائد کی بات کریں تو ایک فائدہ اگر 2011 کے اندر بھی ایک ٹویٹر نے ٹریکنگ یونٹ بنایا تھا جس میں کرمنلز کو وہ لوگ چیز کرتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ ان کو پکڑا جائے, اور جنہوں نے آن لائن اپنے جو جرائم ہیں ان کو دے بریکڈ آف, ٹھیک ہے, جنہوں نے وہ کہیں پہ ظاہر اپڈیٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے یا سم ٹائمز ہو جاتا ہے. تو اگر اس طرح کی چیزیں اور یہ جتنے بھی ہمارے ایجنسیز ہیں, انویسٹیگیشن آفیسز ہیں, ان کے اندر یہ چیزوں کو اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ کافی حد تک اچھے طریقے سے ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے فوائد بھی ہیں, بہت زیادہ فائدے ہی فائدے ہیں, اتنے ڈھیر سے ہم ان کے فائدے ہی ڈسکس کریں کہ سوشل نیٹ ورکنگ کے اب ان گنت فوائد ہیں. اور ایون ریسرچز آپ دیکھیں کنڈکٹ کر سکتے ہیں. میں پاکستان میں بیٹھ کر کسی بھی یونیورسٹی کے اندر اگر میرے پاس وہ پاسورڈ اور آئی ڈی موجود ہے تو میں کسی بھی بک تک میری ایکسیسیبلٹی ہے. تو اس سے بہتر ہمیں اور کیا چاہیے, بالکل, کہ اگر ایک ایسا میڈیم ہمارے پاس, اور جو لوگ باہر ابھی پڑھنے کے شوق رکھتے ہیں ان کے جیسے انٹرویوز ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی آن لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو وہ پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا صدیاں مطلب مہینے سال لگ جاتے تھے پوسٹ کرنا, تو اس حد سے کافی حد تک برڈن جو ہے نا ہمارا شیئر ہوا ہے, کم ہوا ہے بالکل ان نیٹ ورکس کے تھرو. اگر جیسے کہ دیکھا جائے اگر جیسے فارن کنٹریز میں جاب کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے ویری ایزیلی. پہلے تو ہم کو باقاعدہ وہاں پہ جا کے انٹرویوز دینے پڑتے تھے اس طرح. اب ہم لوگ وہ جیسے کہ اسکائپ اینڈ ویڈیو چیٹ کے ذریعے ہم لوگ بیٹھ کے انٹرویو, اور آن لائن آپ ٹیسٹ دے دیتے ہیں, بالکل فارمز آپ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اور سب سے ایک اور بہت مزے کا فیکٹ میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گی, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارا میڈیا, جو کہ یہ ٹی وی چینلز ہیں, نیوز چینلز ہیں, چینل پہ بیٹھ کے بات کری ہوں, خیر ہی کریں, جو کہ نیوز چینلز اور ٹی وی چینلز ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچاتے. کچھ اندر کی ایسی خبریں ہوتی ہیں جو ہمیں ڈائریکٹلی بتانا صحیح نہیں سمجھا جاتا, لیکن وہ بھی چیزیں سوشل نیٹ ورکنگ کے تھرو ہم تک سامنے آ جاتی ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تک بری خبریں بھی غلط خبریں بھی آ جاتی ہے. جس طرح کے کچھ ایک بہت مزے کی انفارمیشن آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی. برما کلنگز جو کچھ عرصہ پہلے کافی پاپولر ہوئی تھی اور جن کو کہے تھے میڈیا میں نہیں آ رہی اور کچھ ان کو پورٹری نہیں کر رہا اور ساری سوشل نیٹ ورکنگ ہے, اس کی فیس بک پہ کافی ساری جو ایسی پکچرز ہیں جو کہ موپ تھی, جو کہ ایکچوئل نہیں تھی اور ان کو چینج کر کے کچھ اور بتایا گیا تھا جو کسی اور ایونٹ کی تھی اور ان کو اس کے ساتھ جوڑا گیا تھا. تو کہیں نہ کہیں سوشل نیٹ ورکنگ کچھ چیزوں کو ایگزیجریٹ بھی کرا ہمارے لیے. فائدے تو اس کے بہت ہے, لیکن کہیں نہ کہیں سوشل نیٹ ورکنگ کا لوگ مس یوز بھی کریں. ایک زمانہ تھا میڈیا کا ہی بڑا فائدہ تھا, ہمیں گورنمنٹ کے حالات پتہ لگتے تھے, لیکن اب ہر چیز میں کہیں نہ کہیں مینیپولیشن آتی جا رہی ہے. اسی طرح سوشل نیٹ ورکنگ میں بھی کہیں نہ کہیں مینیپولیشن آتی جا رہی ہے. اب وہ کہاں کہاں آ رہی ہے, میرا خیال ہے کہ اب ہم اس کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو اب ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد. اب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں مکس پتی اور ہم آج بات کر رہے ہیں سوشل نیٹ ورکنگ کے بارے میں. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مکس پتی اور ہم بات کر رہے ہیں سوشل نیٹ ورکنگ کے بارے میں. ہماری آج کی ڈیبیٹ میں آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. نمبر آپ لوگوں کی اسکرینس پہ اسکرول ان ہو رہا ہوگا, آپ پلیز ہمیں ضرور کال کیجیے اور ہمارے فیس بک کے پیج پہ بھی اپنی فیڈ بیک دیتے رہیے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم لوگ آج سوشل نیٹ ورکنگ کے بارے میں بات کریں اور ابھی ہم فائدے ہی ڈسکس کرے تھے, اور ایک اور فائدہ جاتے جاتے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی جو کہ بریک میں مکس ہو گیا. تو وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے جب کتابیں ریفر کی جاتی ہیں, جب ہم ہائی لیول پہ چلے جاتے ہیں, گریجویشن, ماسٹرز, ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی, تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ ریسرچ کرنی پڑتی ہے, کچھ بکس سے گو تھرو کرنا پڑتا ہے. تو اب ایسا زمانہ ہے کہ پہلے تو آپ کو جا کے کتابیں خریدنی پڑتی تھیں, اور جا کے ایک مہنگی سی کتاب خریدنی پڑے گی کسی فورن آتھر کی, اور جس میں اچھے خاصے صفحے بھی ہوں گے, اور اس میں سے صرف ایک چھوٹا سا چیپٹر آپ کو چاہیے ہوگا. پھر آپ اس کو فوٹو کاپی کرا کے اپنے پاس رکھیں گے, یا پوری کتاب آپ کو خریدنی پڑے گی. اب ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے گوگل کیا, 5 منٹ میں بھی وہ ساری سائٹ ڈاؤن لوڈ کی, اس میں سے جو پیجز چاہیے تھے وہ نکالے, اور مزے سے بیٹھ کے, اور فری میں سارا کچھ. تو یہ سب کچھ آپ کے فائدے ہی ہیں جو سوشل نیٹ ورکنگ کے تھرو کہیں نہ کہیں, یا انٹرنیٹ کے تھرو آپ کو بیسیکلی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. اور ان چیزوں کا آپ کو پتہ کیسے لگتا ہے کہ کہاں سے ہم لوگ یہ چیز لے سکتے ہیں, کہاں سے یہ چیز لے سکتے ہیں؟ سوشل نیٹ ورکنگ کے تھرو. تو سوشل نیٹ ورکنگ آپ نے ہماری لائف کو بہت زیادہ فاسٹ کر دیا اور بہت زیادہ آسان بھی بنا دیا ہے. لیکن کیا سوشل نیٹ ورکنگ کے صرف فائدے ہی ہیں؟ کیا وہ ہماری لائف کو کہیں نہ کہیں افیکٹ کر رہی ہے؟ اب ہم اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. تو ہشمہ, آپ کیا کہیں گے؟ سوشل نیٹ ورکنگ کے فائدے تو ہم نے اتنے سارے ڈسکس کیے, اور کافی ہم لوگوں کو نالج میں بھی اضافہ ہوا, ویورز نے بھی صحیح اس کو انجوائے کیا ہوگا. اب آپ کچھ ایک اس پہلو پہ بھی نظر ڈالیے جس کو ہم لوگ آج کل کے دور میں کافی اگنور کرتے جا رہے ہیں. یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں بس فائدے ہی ہیں, ان چیزوں کے اوپر نظر نہیں ڈالنی چاہیے.
کچھ ایک چیز بالکل صحیح, جیسے کہ نا ایوری ینگ ہیز اٹس ینگ, لائک اگر کوئی چیز بالکل اگر کوئی چیز ہے تو اس کی برائیاں بھی ہوں گی, اچھائی کے ساتھ برائی تو مسٹ ہوتی ہے. اور ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ یونیورسٹی آف میری لینڈ کی ایک ریسرچ تھی جو کہ 2010 میں انہوں نے کنڈکٹ کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایڈکٹیو کر دیتا ہے بندے کو, عادی بنا دیتا ہے, اپنا محتاج بنا دیتا ہے. بالکل سائیکولوجیکلی آپ اس کے اوپر جو ہے نا بالکل. تو سب سے بڑا نقصان جو میں سمجھتی ہوں بینگ اے ہیومن, اگر ہم کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اس سے میرا خیال ہے بڑا کوئی نقصان کوئی اور ہو نہیں سکتا. اور ایک اور بھی ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آپ یوز نہیں کرتے, اتنا عادی ہو جاتے ہو آپ اس کو کرنے کے, 80% اگر پاکستان کی بات کریں 80% ہمارے جو یوزرز ہیں وہ ڈیلی 1 آور کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں فیس بک کو. اب آپ یہ دیکھیں مطلب کوئی بھی نیٹ ورکنگ ہے تو اس حساب سے, اور جب آپ یوز نہیں کرتے تو آپ کو لگتا ہے جیسے فیئر آف مسنگ آؤٹ سم تھنگ کہ کچھ نہیں کیا, تو وہ ایک آپ کسی چیز کے اوپر ریلائی کرنا خاص طور پہ, یہ میرا خیال ہے کہ سب سے اور ایک اور جو آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت بڑا نقصان اگر فیس بک یا نیٹ ورکنگ کے, اگر سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ کی ہم بات کرتے ہیں, تو ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایگزیجریٹ کر دیتا ہے چیزوں کو بہت زیادہ, چونکہ وہاں پہ کوئی خاص چیک اینڈ بیلنس اس طرح سے نہیں ہوتی. جس کا جو دل کرے آپ بلاگ بنا لو, اس پہ جو میرا دل کر رہا ہے میں لکھ رہی ہوں, اپڈیٹ کر رہی ہوں, دیٹس اٹ. تو اس کو اسکروٹنائز نہیں کیا جاتا ہے, تو وہ رانگ انفارمیشن زیادہ جو ہے نا پھیل رہی ہوتی ہے, اور اتنی تیزی سے ہمارے مطلب ہاں بالکل ہمارا شاید یہ المیہ ہے کہ اچھی خبر بڑے آرام سے پھیلے گی, لیکن جو بری یا خراب یا غلط خبر ہوگی نا جو بڑی اسپیڈ کے ساتھ, بہت اسپیڈ میں, اسپیڈ آف لائٹ والی بات ہے, تو وہ سین ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ نقصانات ہیں. سارا کی طرف آتے ہیں. سارا آپ کوئی ایک ایسا نقصان اسٹیٹ کریں جو آپ کے نزدیک جو ہے بہت بڑا ہے سوشل نیٹ ورکنگ کا, اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ آئی تھنک میرے حوالے سے دیکھا جائے, اور جو سب سے زیادہ جب جیسے کہ 80% لوگ جن سے ہیں وہ 1 آور یوز کرتے ہیں, تو اٹس اگر وہ اپنے کسی اچھے کام کے لیے یوز کر رہے ہیں تو دین اٹس فائن. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اس کو پازیٹیو, اگر 80% لوگ یوز کر رہے ہیں, اگر 80% لوگ یوز کر رہے ہیں فیس بک یا اینی سوشل نیٹ ورک سائٹ کو یوز کر رہے ہیں, تو ان میں سے آئی تھنک 10 یا 20% لوگ یوز کر رہے ہوں گے اپنے کسی مقصد, کسی اچھے مقصد, کسی کام کے لیے. ادروائز اٹس ویسٹیج آف ٹائم. ٹھیک ہے, اس میں یہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے. اس میں اسپیشلی ہماری یوتھ اور ہمارے بچوں پہ بہت یہ چیز برے افیکٹ پڑ رہے ہیں. بالکل یوتھ دیکھیں, اگر جو ایک میچور انسان اگر یوز کر رہا ہے کسی سائٹ کو, تو آئی تھنک اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس لیول تک جانا ہے, میں نے کس طریقے سے یوز کرنا ہے, اس میں کہاں تک مجھے فائدہ ملے گا اور کہاں پہ مجھے اس کا نقصان پہنچے گا. لیکن جو ہماری ینگ جنریشن جس کو ٹین ایج بولتے ہیں ہم لوگ, آج کل آئی تھنک بچے کو ہر سائٹ کا پتہ ہے, بالکل ہر طریقے سے ان کو نیٹ ورک انٹرنیٹ یوز کرنا آتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. آپ چھوٹے سے بچے کو بٹھا دو گے, وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ یوز کریں گے. تو لیکن ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے یوز کرنا ہے. یہ چیز ان کو کہاں پہ فائدہ دے گی اور کہاں پہ نقصان دے گی. بالکل. تو سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے سوشل نیٹ ورکنگ کا, اور آئی تھنک یہ اس کا ہم سوشل نیٹ ورکنگ کو نہیں بلیم کر سکتے, یہ ہم لوگ اپنے آپ کو, یا جو ہمارے گارڈینز ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طریقے میں یوز ہو رہا ہے. لیکن ویسٹیج آف ٹائم اس کی سمرائز میں کروں گی, جو میرے خیال سے اس کا جو ڈرا بیک ہے وہ یہ کہ ویسٹیج آف ٹائم اینڈ ہماری یوتھ اور ہماری جو ٹین ایج ہے اس کے سائڈ افیکٹس ہو رہے ہیں. ویری گڈ, انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ہماری یوتھ اور ہماری ٹین ایجرس کو بہت زیادہ افیکٹ کرا ہے. جب ایک چیز کسی سوشل نیٹ ورک پہ آ جاتی ہے تو وہ صرف ضروری تو نہیں ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوگا کہ بھئی اگر آپ اس ایج کے ہیں تو تبھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر لکھا ہوا بھی ہے تو سنتا کون ہے؟ نہیں, اور سنتا کون ہے؟ جب لکھا ہو نا کہ بھئی بڑی ایج کے لوگ ہیں پھر تو ضرور دیکھنا. چیز بھی تو ہے نا کہ اب ہر چیز کا لکھا ہوا کہ آپ کی ایج 18 سے کم نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم خود دیکھتے ہیں ہماری اپنی فیملیز کے اندر ہوتی ہیں کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بٹ وہ یوز کر رہے ہیں. میرا بھائی ہے کہ ہمارے بچے انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, حالانکہ ہمیں اس کے جو دوسرے ریپرکشنز ہیں, جو نیگیٹو ریپرکشنز ہیں, ان کو ہم بالکل اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر انٹرنیٹ آپ نے یوز کروانا بھی ہے تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل. آپ ان کے ساتھ رہو, اپنے سامنے بیٹھ کے اپنی نگرانی میں بیٹھ کے یوز کراؤ, اچھی چیزیں ان کو بتاؤ. مٹیریل کی ڈویژن نہیں ہوئی ہوئی, کچھ ایسا کانٹینٹ ہے جو ہر بندے کے لیے نہیں ہے, ہر ایک کلاس کے لیے نہیں ہے, ہر ایک ٹائپ کے لیے نہیں ہے. کیا ہوگا کہ وہی چیز بچے بھی دیکھیں گے, وہی چیز بڑے بھی دیکھیں گے, وہی چیز ہر ایج کا بندہ دیکھے گا. تو سوسائٹی میں سے لحاظ ختم ہو رہا ہے اس سوشل نیٹ ورکنگ کے تھرو. مہوش, اب آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ ڈبیٹ زیادہ لمبی ہو گئی, ابھی مہوش سے پہلے بات کرتے ہیں. آپ کوئی نقصان سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ہمارے آج کل کے بچوں کو ہو رہا ہے,
کیونکہ آج کل کے بچے بہت زیادہ تقریباً ایک سروے ہے ایشیا کا، ایک سروے ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً 85% پیرنٹس کو نہیں پتہ کہ ان کے بچے انٹرنیٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اس وقت ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پہ اگر وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں تو کبھی غلط کام، کبھی غلط چیز ہوگی ہی نہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اگر اپنے بچوں کا سارا سیٹ اپ جو ہے وہ ان کے روم میں کریں، اس کے برعکس وہ ڈائننگ ہال میں کریں وہاں پہ، تاکہ بچہ پراپر بیٹھا رہے، ماں باپ ان کے ساتھ ہوں، بیٹھے رہیں، گپ شپ لگائیں، سارے ساتھ میں جو ہے ہر چیز جو انفارمیٹیو چیز ہے وہ دیکھیں تو ان کو بھی پتہ چلے گا، اور ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی بچوں کو ایک گائیڈ لائن بھی ملے گی. بالکل پیرنٹس کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کی نگرانی میں بیٹھنے سے ان کو ایک گائیڈ لائن بھی ملے گی، اور ان کے ذہن میں ایک چیز ہوگی کہ ہم کچھ غلط چیز بالکل نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. بالکل دیکھ رہا ہے. اور یہی جو دیکھنے کی چیز ہے، ڈر جو ہے، ڈر انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر ڈر زندگی میں نہ ہو تو پھر انسان غلطی کرنے پہ اور برائی کرنے پہ جو ہے مجبور ہو جاتا ہے. آج آپ نے 1500 لاکھ روپے کی بات کری لیکن میری بات بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن بہت ڈیپ ہوتی ہے. واہ، پرنسس آف ڈیزرٹ جو ہیں. بالکل بالکل. مہوش نے ایک بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ ڈر واقعی انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس میں پیرنٹس کو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیے. اس کے علاوہ یہاں پہ میں ایک اور بات یہ بھی اسٹیٹ کروں گی کہ بہت سارے جو ہمارے فیس بک یوزرز ہیں جو سوشل نیٹ ورکنگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو اس بارے میں نہیں پتا کہ فیس بک کا جو آئی ڈی ہے، ان کا لٹریسی لیول اتنا اچھا نہیں ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنی چیزوں کے اوپر پرائیویسی کیسے لگانی ہے. وہ کہیں پہ بھی کسی بھی طرح سے کسی کے بھی ہاتھ چڑھ سکتی ہے. کتنے ہی میں نے ایسے اکاؤنٹ دیکھے ہیں جو بیچاری لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، مزے سے تصویریں لگا رہی ہیں، ہر اینگل سے لگا رہی ہیں، اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. اور وہ بہت شاید مڈل یا لوور مڈل کلاس سے ہیں، تو ان کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس میرے خیال سے ایک کلپ ریڈی ہے، ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں واپس سوشل نیٹ ورکنگ کے اوپر. ہمارے ساتھ رہیے. جی دیکھا آپ نے کلپ اور آپ لوگوں کو کچھ اندازہ ہوا ہوگا. کچھ اسٹیٹسٹکس ہم نے آپ کے سامنے پلے کیے تھے جو کہ آپ کو کافی، ہمارے لیے بھی بہت شاکنگ تھے جب ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی، اور آپ لوگوں کو بھی کافی شاکنگ لگے ہوں گے کہ کون کون سے ایریاز افیکٹ ہو رہے ہیں سوشل نیٹ ورکنگ کے تھرو، اور بچے کتنا زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں اسپیشلی، اور کتنی زیادہ پرسنٹیج ہے، کتنی زیادہ اماؤنٹ ہے جو کہ صرف بچے ہی ہیں جو یوز کرتے ہیں. جیسا کہ میں کلپ سے پہلے بھی یہی بات کری تھی اور کلپ کے بعد بھی میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی چیزوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. وہ مزے سے اپنی پکچرز بھی جگہوں پہ اپلوڈ کریں گے، ان کے نزدیک یہ صرف وہی دیکھ سکتے ہیں، پر ان کو نہیں پتہ کہ یہ ہر جگہ پہ